ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ النور کا سبق جاری ہے اور آج کی آیات میں ہم نے سب سے پہلے آیت نور کو پڑھنا ہے۔ آیت نور کو گہرائی سے جائزہ لینے کے لیے اور ان ڈیپتھ اسٹڈی سے پہلے میں کچھ تمہید ماننا چاہوں گی جو آپ نے بہت غور سے سننی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیات کو پکٹوریل انالیسس کے ذریعے اور تصویری طور پر پیش کر کے ایک بصری تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں ہم تمام فقہی اور تمام شرعی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ جگہوں کے اوپر ہمیں شریعت نے کچھ حدود وضع کی ہیں، ان کے بارے میں آج بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے، ہمیں جب ان تفاسیر کو بیان کرنا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم تصویری شکل دے پائیں۔ اسی لیے جب سب سے پہلے بات کی گئی، سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا انویٹیشن بھیجا گیا تو وہاں لکھا گیا تھا ممکنہ حد تک بصری تفسیر۔ یہ کیوں لکھا گیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ تصویری شکل میں بیان نہیں کر سکتے۔ آج کی آیت انہی آیات میں سے ایک ہے۔ یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب قرآن میں اللہ کے دیکھنے، سننے یا بولنے کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس کے لیے انسانی آنکھ کا دیکھنا، انسانی کان کا سننا اور انسانی منہ کا بولنا نہیں ہوتا۔ اب انسان کی امیجنیشن کی ایک لمٹ ہے، اس کا ذہن محدود چیزوں میں سوچتا ہے۔ جو چیز آلریڈی موجود ہے، جو اس نے دیکھی ہوئی ہے، وہ اتنی حد تک امیجن کرتا ہے۔ وہ ایک ایسی پکچر کو جنریٹ نہیں کر سکتا جو کہ اس نے کبھی دیکھی ہی نہ ہو۔ اس میں بہت مزیدار بات بھی آپ کو سمجھاتی ہوں، اگزامپل دیتی ہوں۔ جیسے کہ آج کل اے آئی کا دور ہے، تو اے آئی بھی جو آپ کو چیز بنا کے دے رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے پاس سے بنا کے نہیں دے رہا ہوتا۔ وہ اس وقت دنیا میں موجود جتنا بھی ڈیٹا اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، جتنا بھی جسے ہم کہتے ہیں ٹریننگ ڈیٹا جو اس کو دیا جاتا ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ آپ کو ایک امیج جنریٹ کر کے دے گا۔ اب آپ اسے ایک ایسی چیز کا پوچھیں گے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو وہ اس پر کبھی بھی امیج جنریٹ کر کے نہیں دے پائے گا۔ تو یہی طریقہ انسانی دماغ کا بھی ہوتا ہے۔ انسانی دماغ ایسی کسی بھی چیز کو نہ سوچ پاتا ہے، نہ دیکھ پاتا ہے جو اس نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ اس کی لمیٹیشنز ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم اللہ کے نور کی بات کریں گے تو اللہ کے نور کو ہم ذاتی ہی میں نہیں لیں گے، یعنی اس کی ذات کا نور نہیں جنریٹ کریں گے، بلکہ کوئی بھی نور جنریٹ نہیں کریں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم یہاں پر آپ کو کوئی یلو لائٹ دکھا دیں، کوئی وائٹ لائٹ دکھا دیں، کچھ بھی دکھا دیں، وہ اللہ کا نعم البدل نہیں ہو پائے گا، ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن بہت ساری امیجز کو تخلیق کرتا ہوگا، ہمارے بھی ذہن کرتے ہیں۔ تو ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب آپ کے سامنے روشنی کا ذکر ہو تو آپ کی لیمیٹیشنز کہاں تک جاتی ہیں؟ آپ سورج کو سوچتے ہیں، آپ چاند کو سوچتے ہیں، ستارے کو سوچ لیں گے، کسی ٹیوب لائٹ کو سوچ لیں گے، بلب کو سوچ لیں گے، کسی اور انرجی کا سورس سوچ لیں گے، آگ سوچ لیں گے، اس سے لائٹ نکل رہی ہوتی ہے جب وہ جلتی ہے۔ تو بہرحال ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو اللہ کے لیے متبادل طور پر پیش نہیں کر سکتے، اور یہی آج کی آیات میں ہوگا کہ جب اللہ کے نور کی بات آئے گی، ایکسپلینیشن میں کوئی چیز آئے گی، اللہ کے نور پر دنیا کا کوئی نور جنریٹ نہیں کیا جائے گا، دنیا کی کوئی لائٹ جنریٹ نہیں کی جائے گی، نہ اے آئی سے کوئی ڈیوائن لائٹ جنریٹ کروائی جائے گی۔ کوئی بھی پاکیزہ لائٹ کتنی بھی وہ جنریٹ کروا کے دے دے، وہ ہوگی اس دنیا کی چیزوں پر۔ تو اس کے لیے کوئی اللہ کے لیے کوئی
ہم اس طرح کی چیز جنریٹ نہیں کروائیں گے۔ اور جہاں میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ اللہ کی آیت کو بذات خود مفسرین نے اللہ کو کائنات کا نور سمجھتے ہوئے بیان کیا ہے، جو کہ ان آیات کا پہلا مطلب ہی نکلتا ہے۔ تو وہاں پر بھی پیش آنے والی تمام چیزیں، یعنی جتنی بھی تمثیل جو کہ بیان کر دی گئی ہیں، جو کہ کیا ہیں اجزائے تمثیل ان آیات میں، چراغ، طاق، فانوس، شفاف فانوس، یہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں، ان کو ہم صرف سمجھیں گے الفاظ کے ذریعے۔ ان اجزائے تمثیل کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جائے گا، لیکن اللہ کے نور کا ذکر آنے پر آیات کے الفاظ کا اللہ کی کائنات یا کیلیگرافی سے مدد لی جائے گی، کیونکہ ہم اللہ کے نور کو کسی بھی دنیاوی نور یا روشنی کے ذریعے نہیں سمجھا سکتے۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، پھر آپ کہیں گے کہ اللہ نے یہ مثال کیوں دی؟ دیکھیں، اللہ نے یہ مثال دی کیونکہ قرآن براہ راست عربوں پہ نازل ہوا، اور اس وقت ان سے ریلیٹڈ جتنے جو تھا قریبی جو بھی ان کی ضروری زندگی کے اندر جو چیزیں رائج تھیں، ان سے آبزرویشن ان کی جو ہے نا وہ اس کے مطابق مثالیں دے کر اسٹرانگ کی گئی اور آیات کو ان کو سمجھایا گیا۔ اور زمانے قدیم میں زیادہ سے زیادہ روشنی جو ہے نا، میکسیمم لائٹ، وہ کیسے جنریٹ ہو جاتی تھی؟ جو وہ روغن زیتون سے جنریٹ ہوتی تھی، اور وہ روغن زیتون بھی وہ روغن زیتون جو ایک ایسے درخت سے حاصل کیا جاتا تھا جو کسی بلند اور کھلی جگہ پر ہو، اور وہاں سے جب اس سے تیل لیا جاتا تھا تو اس تیل سے جب چراغ جلایا جاتا تو وہ بہت کلیئر اور بہت ویزیبل لائٹ دیتا۔ یہ بہت ہی عمیق اور گہری بات ہے۔ اس کو ہم دو طرح سے سمجھیں گے، ایک طرح سے اللہ ہی کائنات کا نور ہے، اس پر سمجھیں گے، اور دوسری طرح سے یہ سمجھیں گے کہ دل میں موجود ایمان کی حرارت اللہ کا نور ہے، جو کہ مفسرین نے اس میں دو ہی رائے دی گئی ہے، اور ان میں راجے کول ویسے بھی دوسرے والا ہے۔ لیکن اگر ہم دونوں چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو اس سے ہمیں اللہ کے نور کی مثال سمجھ آئے گی، اور آپ جتنا کوشش کریں اتنا اپنی امیجنیشن کو یوز کر کے ہی اس کی کوئی امیج بنانے کی اپنے دماغ میں کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہم ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لیں گے، کیونکہ بہت ساری جگہ پہ جب دین ہوتا ہے تو دین ٹیکنالوجی سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ آیات کو پہلے لفظ بلفظ سمجھتے ہیں۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اللہ نور السماوات والارض۔ تو جب السماوات اور والارض کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہمیں نظر آنے والا یہ چھوٹا سا پلانٹ ارتھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب جتنے بھی آسمان ہیں اور جتنی بھی زمینیں ہیں، پوری کائنات، گیلیکسی، اور صرف ایک گیلیکسی نہیں، اب تو سائنس بھی اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف گیلیکسیز آر دیئر۔ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ وسعت رکھتی ہے یہ کائنات۔ اللہ ان سب کا نور ہے، ان سب کی روشنی ہے، اور اسی کے نور سے، اسی کی روشنی، اسی کی ہدایت، اسی کے بتانے سے، اسی کے گائیڈ کرنے سے یہ پوری تمام جو دنیا ہے اور اس سے منسلک تمام معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی کچھ مثال بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نور کی بیان کی گئی مثال کو ہم لفظ بلفظ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی مانند ایک طاق کے ہے جس میں ایک چراغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طاق کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے مشکات۔ مشکاہ کا روٹ ہے شین کاف واو، اس کا لغوی مطلب ظاہر کرنا ہوتا ہے یا کھولنا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، نمبر ایک درد کا ظاہر کرنا، نمبر دو روشنی کا ظاہر کرنا۔ اگر ہم اس کی امثال دیکھیں
تو سورہ یوسف میں یہی لفظ انما اشکو بثی و حزنی اللہ کے زمرے میں آیا ہے، جہاں پر یہ شکوہ شکایت کے معنوں میں، غم کی فریاد کے معنوں میں درد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سورہ نور میں اسی روٹ سے نکلنے والا لفظ مشکا اپنے اندر چراغ کے معنی رکھتا ہے۔ تو یہاں ہم اس کو اصطلاحی معنوں میں استعمال کریں گے۔ اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ اس کا مطلب بنتا ہے دیوار کا وہ خانہ جو چراغ کی روشنی کو سمیٹ کر اسے نمایاں کرتا ہے، فوکس کرتا ہے، یعنی مزید پھیلا دیتا ہے اور اس کو بہت زیادہ ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ اس لفظ کو سمجھنے کے لیے حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح کا نام ذہن میں لے کر آئیے۔ وہاں پر بھی کیا بات ہے؟ مشکات یعنی اس کو چراغ طاق کی طرح لیا گیا ہے جس نے احادیث نبوی کے چراغوں کو دنیا کے سامنے روشن کر دیا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ انہی دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر استعمال ہونے والا مشکا دیوار میں موجود طاق کے معنی دیتا ہے۔ آیت میں آگے آنے والا لفظ المصباح ہے۔ المصباح کے روٹ کو سمجھیے، یہ سواد با ہا ہے، اور اس روٹ سے نکلنے والے لفظ کا مطلب بنتا ہے روشنی کا ہونا یا اندھیرے کا چلا جانا۔ تو اسی طرح جب چراغ جلایا جاتا ہے تو دراصل وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے اس کو المصباح بولتے ہیں۔ صبح کے وقت پیے جانے والے مشروب کو بھی صبوحی کہا جاتا ہے، اور صبح کے جو وقت ہے اس کو بھی الصبح یا الصباح بولا جاتا ہے، اور اردو زبان میں بھی یہ لفظ اسی طرح رائج ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں دیکھیے ایک لفظ روشنی ہے اور ایک اندھیرا ہے، تو روشنی کا ظہور اور اندھیرے کا خاتمہ، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت پر چلے جانا بھی اس کا مطلب آتا ہے۔ اسی لیے ایک لفظ ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، اسبح، اور یہ ہم قرآنی دعاؤں میں اور اپنی صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں اس کو، اور اس کا مطلب بھی ہو جانا ہوتا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت پہ کنورٹ ہو جانا۔ تو یہ لفظ اپنے آپ میں بڑا وسعت کا معنی رکھتا ہے، کیونکہ عربی زبان اٹسیلف بہت وسعت والی ہے۔ یہاں المصباح دراصل چراغ کے معنی میں آیا ہے، جو کہ اندھیرے کا خاتمہ کر دیتا ہے اور ایسے روشنی کر دیتا ہے جیسے صبح ہو گئی ہو۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے سواد با ہا روٹ ہو، یعنی ایک درخت کی جڑ ہو، اور اس سے الصبح، مصباح اور اسباح جیسے لفظوں کی شاخیں نکلتی چلی جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المصباح فی زجاجہ، زا جیم جیم اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب شیشہ، اور یہاں پرٹیکولرلی مطلب وہ شیشہ جو کسی روشنی کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک معمولی سی موم بتی ہوتی ہے یا ایک دیا سلائی ہوتی ہے، اور ایک اس میں سے موم بتی کی جتنی نکلتی ہے لو اتنا ہی ایک آگ نکل رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے اوپر ایک مرر رکھا جاتا ہے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کی روشنی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ روشنی کو منعکس کر رہا ہوتا ہے، اس کو مزید ملٹیپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے اس شیشے کا جب اس کو روشنی کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ پھر الزجاجہ، زجاجہ کو مزید ایکسپلین کیسے کیا گیا ہے؟ کأنہا کوکبن، گویا کہ وہ تارا ہے، لائک سٹار، دریٌ، چمکتا ہوا، یوقدو، وہ روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکہ، ایک مبارک درخت کے، مبارک درخت سے، اور پھر آگے ایکسپلین بھی کر دیا کون سا درخت ہے، زیتون، زیتون کے، زیتون کی مبارک درخت سے اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے، اور وہ چمکتے ہوئے تارے کی مانند ہے۔ کوکب کاف واو کاف با روٹ کے ساتھ ہے، اور یہ تارے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور یہ رباعی روٹ ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ایک لفظ زیادہ تر 99% جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ روٹ ورڈز
3 لفظوں کا بنے گا، یعنی کہ ایک لفظ کا مادہ اس کی اصل 3 حروف کی ہوتی ہے، لیکن پھر عربی زبان میں کچھ لفظ ایسے ہیں جن کا روٹ ہی 4 کا ہوتا ہے، تو وہ رباعی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کوکب ایک ایسا ہی لفظ ہے، اور یہ یاد کر لیں کہ عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں، اور جو درّیٌ کا لفظ ہے وہ دال را سے ہے، اور اس کا مطلب چمکتا ہوا، تو یہ در کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی عربی زبان میں موتی کو کہتے ہیں، پرل کو، ٹھیک ہے؟ اینڈ کیسا پرل؟ جو بہت زیادہ چمکدار ہو، بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی، بہت روشنی لیے ہوئے۔ اور پھر لفظ یوقدو کو سمجھیں گے، وقدا یوقدو، واو قاف دال سے یہ لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگ جلانا، روشن کرنا، یعنی روشن کیا جاتا ہے وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت سے، اور پھر اس کی حالت کیسی ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے نہ مغربی، یعنی اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، یو کین ناٹ سے کہ ادھر سے آتی ہے، ایسے آتی ہے، روشنی اس طرف کو جا رہی ہے، اس طرف کو جا رہی ہے، بس روشنی ہے، اور اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ جیسے آپ دنیا میں ایک نور کا منبع ڈھونڈ لیتے ہو نا، یعنی دن کو روشنی ہے تو سورج ہوگا، رات کو روشنی ہے تو چاند ہوگا، کمرے میں روشنی ہے تو ٹیوب لائٹ ہوگی، بلب ہوگا، لیکن اس طرح سے آپ اس روشنی کا منبع نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ یہ روشنی کہیں سے لائٹن اپ نہیں ہو رہی، یہ اپنے آپ میں ہے۔ کہ عرب میں کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر جو سب سے زیادہ لائٹ کے لیے جو چیز سورس استعمال ہو رہا تھا نا، وہ مختلف چراغ تھے جن کو تیل سے جلایا جاتا تھا، اور سب سے کلیئر اور سب سے واضح روشنی جو تھی نا، وہ کس کی تھی؟ ایک ایسے تیل کے ایک ایسا تیل جو کہ زیتون کا تیل ہو، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ کے اوپر جو کہ بہت ہی چاروں طرف سے اس کو دھوپ لگتی ہو، کہیں بھی شیڈ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جس درخت کو ہر وقت پورا دن دھوپ لگے، وہ ظاہری بات ہے بہت خوبصورت پھل کو پکائے گا، اور پھر اس پھل سے بہت اچھا تیل نکلے گا، اور وہ تیل پھر بہت اچھا کام کرے گا۔ یہ تو کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں، کیونکہ ان آیات کا بہت ہی علمی، بہت ہی فلسفیانہ اور روحانی بھی بہت جائزہ لیا گیا ہے، اور اس کے کئی مطالب نکالے گئے ہیں۔ ابھی میں جو مطلب آپ کو بیان کر رہی ہوں، وہ میں صرف الفاظ سے اسٹک رہتے ہوئے کر رہی ہوں۔ الفاظ سے اسٹک رہتے ہوئے آپ ان باتوں کو سمجھیے کہ اللہ جو ہے وہ اپنی مثال بیان کرنے کے لیے عربوں کو ان کے قریب ترین مشاہدے کی جو چیز ہے نا، اس سے سمجھا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انسانی ذہن امیجن نہیں کر سکتا کسی ایسی چیز کو جو کہ اس نے کبھی دیکھی نہ ہو، چیز نہیں ہے، اور یہ جو مثال ہے یہ آبزرویشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کا دنیاوی کسی لائٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی روشنی کی کیا حیت ہے، کیا شکل ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا کلر ہے، وہ ہم دنیا میں بیٹھ کے آبزرو نہیں کر سکتے۔ وہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہم اللہ کو ایسے ہی دیکھیں گے نا، حدیث کے مطابق جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں دنیا میں، تو اسی طرح ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اور دنیا میں یعنی جو بھی چیز آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتی ہو، کوئی ایسا ریلیٹیو یا کوئی ایسا دوست یا ماں باپ یا کوئی بھی، کوئی یا آپ کی اپنی اولاد، کہ جس کو دیکھ کر آپ کے دل میں ٹھنڈک اتر جائے، آپ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہو، اس سے ملنا آپ کی ٹریٹ ہو، تو یہ بھی اس کے مطابق کچھ بھی نہیں، اس سے ریلیٹڈ جو ہم فیل کریں گے اللہ کو دیکھ کر، سب سے زیادہ خوشی کی چیز جو انسان کے قلب کو دے گی نا اس وقت، وہ اللہ سے ملاقات ہوگی، تو ہم تب دیکھ لیں گے کہ اللہ کی اس نور کی کیا لائٹ ہے، کیا کلر ہے، کیا حیت ہے، اور پھر وہ کیسے ہمیں خوشی دیتی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یکادو زیتوہا یدیعو، قریب ہے کہ وہ تیل وہ روشن ہو جائے، اس کا تیل یعنی خود بخود روشن ہو جائے، یعنی وہ اتنی چمکدار چیز ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی وہ اس میں مزید وہ جل اٹھے گا۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اگرچہ چھوئے نہ اسے کوئی آگ، یعنی ضروری نہیں کہ اس کو کوئی ایکسٹرنل چیز ایسے لائٹن اپ کرے، اس کو آگ لگائی جائے، جیسے آپ چولہے کو آگ لگاتے ہیں ماچس سے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو
اس کی چمک کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ یعنی نور کی چمک کیسی ہے. تو پھر سمجھ آتی ہے کہ نور علی نور، نور ہے اوپر نور کے. اور کیسا نور ہے وہ، اس کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور سے جس کی وہ چاہتا ہے. تو اس آیت کے ڈسکرائب کرنے کے بعد، بتانے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ نور ہے اوپر نور کے اور رہنمائی کرتا ہے اس نور کے ساتھ جس کی وہ چاہتا ہے، تو یہاں سے دوسرا مطلب بھی اس آیت کا نکالا گیا ہے. اس کے بارے میں سب سے پہلے میں ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے آپ کو بتاؤں گی جو بیان القرآن میں انہوں نے لکھا ہے. چونکہ وہ ایک MBBS ڈاکٹر تھے تو انہوں نے اس آیت کو ایز اے ڈاکٹر لیا، اور ڈاکٹر کے طور پہ انہوں نے کیا بات کی، انہوں نے انسانی سینے کا طاق اور دل کو یعنی چراغ سے تشبیہ دے دی. اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو موجود ہے نا، دل کے اندرونی حصے میں، وہ یعنی باہر کا جو سٹرکچر ہے وہ سارا طاق ہے، اور اندر جو موجود ہے نا دل، ایکچوئل سینٹر آف ہارٹ، وہ ہے نور ایمان. تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس نور ایمان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہدایت کی طرف پلٹتا ہے. اور یہ یہاں اگر بندہ مومن کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہدایت فرما دیتا ہے، اور وہ فطرت سلیم کی وجہ سے، اپنی اچھی فطرت کی وجہ سے دین کی باتوں پر عمل کرتا ہے. اور اگر کسی کے اندر ایسا نور ہی موجود نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ پانا ممکن نہیں ہوتا. اس سلسلے میں مفسرین کی کئی آراء ہیں. ان تمام آراء کو پڑھنے کے بعد اور مکمل طور پہ اس آیت کا تفاسیر کے مطابق جائزہ لینے کے بعد جو سب سے خوبصورت امیج جو آپ کے لیے جنریٹ کروا سکے وہ ہے غفلت اور ہدایت کا. اگر انسان کے دل کے اندر نور ایمان ہو تو وہ اس درمیانی راستہ ہدایت جو کہ صراط مستقیم جسے ہم کہیں گے اس کے اوپر چلتا چلا جائے گا، اور اس کے سائیڈ پہ موجود تمام چیزیں تاریکی میں ہیں اور غفلت میں ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دل میں موجود اس ایمان کو قائم رکھنا ہے، اس ایمان کو توجہ دینی ہے، اس پر ورکنگ کرتے رہنا ہے. ہدایت واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خود اپنے لیے مانگنی پڑتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ کہتے رہا کریں، اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہا کریں، کیونکہ جب تک اللہ سے ہدایت طلب نہیں کریں گے تو اللہ اپنے نور کے ساتھ رہنمائی اسی کی کرے گا جو اس سے اس راستے کی طرف ہدایت مانگے گا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، لوگ کیوریس ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ اگر رہنمائی نہیں دیے جائیں گے تو وہ بھٹک جائیں گے. تو اللہ نے اپنی جتنی بھی مخلوق ہے اس کو رہنمائی کے ساتھ دنیا میں اتارا، مثالیں بیان کی اس کے کلیرٹی کے لیے، اور اس کے باوجود پھر انسان اس قدر فاسق ہو گیا کہ وہ اللہ ہی کی ذات کے اوپر کوسچنز کرنا شروع ہو گیا. اگر کوئی چیز انسان اپنی عقل کے محدود ہونے کی وجہ سے نہ سمجھ پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ چیز وہی ہے، لیکن ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں. جیسے زندگی میں بھی جب ہمارا تجربہ کم ہوتا ہے تو ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے ڈیسیژنز لیے تھے وہ بالکل صحیح تھے، کیونکہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور علیم یہاں پہ فاعل کے وزن کے ساتھ یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. کیا آپ کے لیے صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہدایت ہے اور کیا غفلت ہے. تو آج کی آیات اہدنا الصراط المستقیم کی دعا پہ مکمل کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے اور ہمیں اپنے نور سے ایسی ہدایت عطا کرے کہ ہم اس کی آیات کو سمجھنے والے بھی ہوں اور اس کی جنت کو بھی حاصل کرنے والے ہوں، اور جہنم سے
دور رہنے والے ہوں اس طرح سے کہ ہم اس کو کبھی دیکھ بھی نہ پائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا واسع الغفران امنحنا الرضوان في خلقك آيات تنير دروب حياتي يا رحمن يا رحمن